بزنس کرنا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، جیسے کہ میری، آپ کی، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بزنس سٹارٹ کرے، لیکن بزنس سٹارٹ کیا کرے؟ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو آج کل کی اس دنیا میں۔ جو سب سے پہلی جو مشکل ہوتی ہے ہمارے بزنس سٹارٹ کرنے کے اندر، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بزنس سٹارٹ کیا جائے اور کہاں سے کیا جائے، اور کسی چیز کو بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی ساری انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے آج ہم ایک بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور ڈسکشن کریں گے کہ کیسے ہم لوگ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بزنس جس آئیڈیا کی ابھی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بہت سمپل سے ہے، تقریباً 40,000 روپے سے آپ کا یہ بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے، اور یہ کہیں بھی آپ بڑے شہر کسی میں بھی رہتے ہیں تو آپ ایزیلی اس اپنے کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ مہینے کی 80,000 سے 1,00,000 روپے کے درمیان تک ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں، اور ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے اور آپ بھی یہاں سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از عماد خان، اور ہاؤ ٹو ڈو چینل کی جانب سے آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم لوگ 40,000 روپے سے ایک بزنس شروع کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ اس سے 50 سے 80,000 یا 1,00,000 روپے تک کی ارننگ کر سکیں۔ جی، تو ہمارا بزنس کا جو آج کا آئیڈیا ہے وہ ہے جی گارمنٹس کے بچوں کے کپڑے۔ بہت فیملیئر سا ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگ پہلے سے بھی کر رہے ہیں، لیکن آج ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور کچھ چھوٹے نکات جو ہیں ہم لوگ اس کے اوپر روشنی بھی ڈالیں گے، اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں، اور کہاں سے ہم لوگ اپنی پروڈکٹ کو منگوائیں گے، کہاں سے ہم لوگ لیں گے، کہاں پہ پرچیز کریں گے، کہاں پہ سیل کریں گے۔ ساری انفارمیشن آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں بچوں کے جو گارمنٹس کے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی ایج لمٹ پہلے سیٹ ہونی چاہیے۔ ایج لمٹ آپ کی یہ ہوگی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے 5 سال کی عمر کے بچوں کے ہم لوگوں نے کپڑے پرچیز کرنے ہیں۔ ہمارا بجٹ جو ہے وہ 40,000 کا ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے سلے سلائی ملتے ہیں کسی ٹیلر کے پاس، یا پھر گھر پہ جو ایسے عام خواتین بناتی ہیں اس طرح کپڑے ان کے ملتے نہیں، تو ان کے گارمنٹس کے کپڑے آپ کو ملیں گے۔ تو آپ کو گارمنٹس کے کپڑے لینے ہیں بچوں کے جو پیدا ہوتا ہے ڈے 1 سے لے کے اور 5 سال کی عمر تک کے بچوں کے آپ نے کپڑے پرچیز کرنے۔ کہاں سے کرنے ہیں، لوکیشن کا تعین ہم لوگ کریں گے اپنی ویڈیو میں رفتہ رفتہ جیسے جو آگے چلتے جاتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنانا ہے کہ آپ نے جو ٹارگٹ کرنی ہے، جو آپ کی مارکیٹ ہے اور جو آپ کا پوٹینشیل کسٹمر ہے، وہ آپ کے 1 سال سے یا پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ادھر سے لے کے اور 5 سال کی عمر کے بچوں تک کے آپ کا جو پوٹینشیل کسٹمر ہے اس میں یہ لوگ آتے ہیں۔ ابھی آنے والا جو موسم ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو بائی کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیے گا کہ آپ جو کپڑے پرچیز کر رہے ہیں، جو بھی آپ کچھ بھی بچوں سے ریلیونٹ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں، وہ سردیوں سے ریلیٹڈ ہو، کیونکہ ابھی موسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ گرمیوں کے کپڑے لے کر آ جائیں گے تو وہ پھر آپ کے کسی کام کے نہیں، اور نہ پھر وہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکیں گے۔ تو جہاں سے بھی آپ پرچیز کریں گے وہ آپ کو لوکیشن بھی ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کدھر سے پرچیز کرنے، لیکن آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ آپ نے سردیوں کے ابھی کپڑے پرچیز کرنے ہیں اگر ابھی آپ یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی نیکسٹ چلتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے یہ کپڑے کہاں سے پرچیز کرنے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر سب سے بڑی مارکیٹ جو گارمنٹس کی مارکیٹ ہے وہ فیصل آباد کے اندر ہے۔ اگر آپ کی رہائش فیصل آباد ہے یا پھر اس کے آس پاس کسی بھی سٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی مل جائیں گے۔ آپ یہ پروڈکٹ بچوں کی جو ہے گارمنٹس کے کپڑے فیصل آباد میں بہت بڑی مارکیٹس ہیں کپڑوں کی، آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو لاہور کی بڑی بڑی مارکیٹس کے اندر سے بھی یہ آپ پروڈکٹ اپنی پرچیز کر سکتے ہیں۔ شاہ عالم مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں سے بھی آپ یہ گارمنٹس کے کپڑے پرچیز کر سکتے ہیں۔ ایک جو پیکٹ ہوتا ہے گارمنٹس کے کپڑوں کا، اس کے اندر 3 پیسز ہوتے ہیں۔ ایک پیس جو ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے، دوسرا پیس میڈیم، اور تیسرا پیس جو ہوتا ہے وہ لارج ہوتا ہے۔ میڈیم پیس جو ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے سیل کرنا ہے، لارج پیس بھی جو ہے وہ بھی آپ نے اپنی مرضی سے سیل کرنا ہے، لیکن جو آپ کا سمال پیس ہے وہ تقریباً آپ نے 100، 150، 200 کے درمیان سیل کرنا ہے۔ اب یہ پیکٹ ایک جو ہوتا ہے جس کے اندر 3 پیس ہوتے ہیں، آپ کو میڈیم، سمال اینڈ لارج، یہ آپ کو کتنے کا ملتا ہے پرائس کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ والا پیکٹ فیصل آباد سے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو وہاں سے 80 روپے سے لے کے 50 روپے کے درمیان میں یہ پیکٹ ملے گا۔ جب آپ اس کو اپنے علاقے میں، اپنے سٹی میں، اپنے گاؤں میں، ٹاؤن میں، جہاں بھی آپ جا کے اس کو سیل کریں گے تو ایک جو اس کے اندر پیس ہوگا، ایک کپڑا جو ہوگا، ایک جوڑا جو ہوگا، وہ آپ کا 100، 200 یا 150 کے درمیان میں سیل آؤٹ ہو جائے گا۔ اور ایک ہی جوڑا جو سمال آپ سیل جب کریں گے تو آپ کے پورے پیکٹ کی اس کے اندر
جتنا بھی آپ کا کیپیٹل ہے وہ نکل آئے گا، اور بقایا جو اس کے بعد میڈیم اینڈ لارج جو ہوتے ہیں وہ آپ کا بینیفٹ رہ جاتا ہے، وہ آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی کسی بھی ریٹ پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں، وہ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے، 100% پروفٹ ہوتا ہے۔ اگر یہی کپڑے آپ لاہور سے پرچیز کرتے ہیں تو لاہور سے آپ کو تھوڑا سا مارجن آپ کو ایکسپینسز پڑے گا، کیونکہ لاہور والے بھی فیصل آباد سے جا کے لاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا 5 10 15 20 روپے رکھ کے آپ کو دیں گے، تھوڑا سا آپ کو مہنگا پڑے گا۔ اگر یہی کپڑے آپ کمرشل مارکیٹ اسلام آباد یا راولپنڈی سے پرچیز کرتے ہیں تو پھر مائٹ بھی پاسبل کہ یہ آپ کو 100 سے 150 کے درمیان میں ملے گا ہول سیل ریٹ پہ، کیونکہ یہ لوگ پھر اپنا مارجن رکھیں گے بیچ میں، اور آپ کو اپنا مارجن رکھ کے آپ کو اس پرائس پہ دیں گے۔ تو آپ کو میں سجیشن کروں گا، اگر تو آپ کام سیریسلی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ فیصل آباد کی مارکیٹ کو وزٹ کریں، وہاں سے آپ جا کے اپنے لیے بائنگ کریں اور اپنے علاقے اپنے سٹی کے اندر آ کے اس کو سیل آؤٹ کریں۔ 40,000 کا ہمارا بجٹ ہے، جس میں سے ہم لوگ کیا کریں گے، سب سے پہلے 20,000 یا 25,000 روپے کے ہم لوگ پروڈکٹ اپنی لیں گے، گارمنٹس کے کپڑے بچوں کے لے لیں گے 20 سے 25,000 روپے کے درمیان۔ اب آپ نے لگانے کہاں پہ، اگر تو آپ کے پاس کوئی شاپ ہے تو آپ اپنی شاپ پہ جا کے سمپلی ڈسپلے کریں، وہاں سے آپ ایزیلی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کے پاس شاپ نہیں ہے تو آپ کوئی ٹھیلا لگا سکتے ہیں، کوئی ریڈی، مطلب کچھ بھی آپ کسی شاپ والے کے ساتھ بات چیت کر کے اس کی دکان کے باہر بھی تھوڑی سی جگہ دیکھ کے وہاں پہ بھی آپ اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، جہاں پہ آپ رش والی جگہ دیکھیں کہ یہاں پہ رش ہے اور یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، اور وہاں پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو لوکیشن کا بھی ہم لوگوں نے حل نکال دیا، اور کہاں سے لوکیشن کہاں ہے اس کی، کدھر سے کپڑے لانے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور اس کے بعد ہم لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ 40,000 کا تھا، جس میں سے 20 سے 25,000 روپیہ آپ نے انویسٹ کرنے ہیں، پروڈکٹ لانی ہے، جتنے بھی آپ کے کپڑے 20 سے 25,000 روپے کے آپ نے لانے ہیں، 5,000 روپیہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ 5,000 روپے میں آپ کا جو ٹھیا جو لگائیں گے، جو شاپ لگائیں گے، جو بھی آپ لگائیں گے اس کے اوپر آپ نے ایکسپینس کرنے ہیں، ٹوٹل 30,000 ہو جائے گا۔ پیچھے رہ جائے گا 10,000 روپے، 10,000 روپے آپ نے اپنی پاکٹ کے اندر ڈالنے ہیں، کسی بھی مطلب ضرورت میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے پیسے، آپ وہاں سے نکال کے دے سکتے ہیں۔ اگر شاپ آپ کے پاس ہے تو وہ اس شاپ کے اندر جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ 10,000 روپیہ جو آپ کی پاکٹ کے اندر ایکسٹرا پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے ایکسپینس کریں اور ٹوٹل اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چھوٹا سا بزنس تھا، اگر آپ اسی بزنس کو لے کر چلتے ہیں اور فیصل آباد سے جا کے اگر آپ 25,000 روپے کی بھی اگر شاپنگ کرتے ہیں، وہاں سے اپنے کپڑے بچوں کے لے کر آتے ہیں، اپنے علاقے میں آگے اگر سیل کرتے ہیں، تو اگر رف سا اسٹیمیٹ اگر لگائیں تو جو آپ کو رف سا اس سے پروفٹ بھی ہوگا تو وہ تقریباً پورے 25,000 روپے کی آپ نے جتنی بھی پروڈکٹ لی اگر وہ ساری کی ساری اگر آپ سیل کر دیتے ہیں تو تقریباً اس کے اوپر آپ کو 3 سے 4 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے۔ وہ کیسے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، پیکٹ کے اندر 3 جوڑے ہوتے ہیں، ایک سمال ہوتا ہے، میڈیم ہوتا ہے اور لارج ہوتا ہے۔ ایک جو آپ سمال جب سیل کرتے ہیں تو آپ کا جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ اسی میں نکل آتا ہے، میڈیم اور لارج جو ہوتا ہے وہ آپ کا ٹوٹلی بینیفٹ ہوتا ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو 25,000 کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ تک آپ ایزیلی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی بزنس آئیڈیا کی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو تھمز اپ، نہیں پسند آئی تو پھر بھی تھمز اپ، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے۔